حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اور اس کی شدت اور اس کی تپش کا اندازہ اس بات سے کیا جانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ کو حاجت ہوئی کھانا بنانے کی، کیونکہ جب تک کہ توبہ کی قبولیت کی بشارت نہیں ملی تھی اس وقت تو ایک ہی دھن تھی، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، صرف اللہ کو منانے کی فکر تھی۔ جب اللہ کو راضی کر لیا، دعا قبول ہو گئی، توبہ کی بشارت آ گئی، تو پھر آپ کے دل نے چاہا کہ کھانا بنایا جائے۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ میں کیسے کھانا بناؤں؟ تو فرمایا کہ آگ پر کھانا پکاؤ۔ آگ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت تک لوہے میں پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں، لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے۔ اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دیں۔ توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے، ان کو کھانا پکانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس، داروغہ جہنم کے پاس، اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں، آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے۔ تو کہا کتنی دوں؟ جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور جتنی ہوتی ہے وہ کھجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ کھجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے، ایک کھجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو، تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں۔ ایک کھجور جتنی آگ، دھیان سے سننا، یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر۔ یہ کھجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو، یعنی آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ تو کہا اگر آدھی کھجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا، کیونکہ آگے تو پانی بھی برستا ہے اور اناج سے جب زمین سے دانہ بھی اگنا ہے۔ اگر تم آدھی کھجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا۔ توجہ کریں، جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے، جو کے دانے کی برابر، بلکہ گیہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، چاول سے تھوڑا موٹا اور گیہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، اس کو جو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ، لیکن ایسے ڈائریکٹ نہیں لے جانا بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو 70 مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا، غوطہ لگانا، یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے، بلکہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں 70 بار دھونا ہے، غوطہ لگانا ہے، اس کے بعد لے جانا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی؟ جو کے دانے کے برابر، اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نہر میں غوطے دیے گئے اور 70 بار دھونے کے بعد جب جبریل اس کو لے کر کے آئے تو ایک پہاڑ پہ رکھا، اور جس پہاڑ پہ رکھا وہ پہاڑ جیسی وہ آگ رکھی گئی 70 بار دھونے کے بعد بھی وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ جو آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے پھر وہیں پر وہ لوٹ گئی، یعنی وہ آگ دنیا میں رہی نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ وہ لوٹ کر کے چلی گئی۔ لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی، اس پہاڑ سے حرارت نکلی، گرمی نکلی، اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی۔ اس کے بعد پتھر کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی۔ یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھواں ہے، دھواں جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔